علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: الاعمال بالنیت ولکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته لدنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فہجرته الی ما ہاجر الیہ، متفق علیہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبری کے لحاظ سے صحیح بخاری کا حدیث نمبر 54 ہے، 54، اور اسی طرح صحیح مسلم، اس کا بھی انٹرنیشنل نمبر جو ہے وہ 1907، یعنی 1907۔ یہ حدیث متفق علیہ بھی ہے، اور اس کو چاروں سنن یعنی ابی داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور ترمذی، ان چاروں نے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کی جس کام کے لیے جو نیت ہوگی اسی کے مطابق وہ ثواب یا اجر یا بدلہ وہ پائے گا۔ جس شخص کی ہجرت، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جس شخص کی ہجرت، اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہے، فہجرته الى اللہ ورسولہ، تو اس کی یہ ہجرت، اس کی یہ نیت اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہے، اور وہ اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ ومن كانت ہجرته لدنیا، اگر جس کسی کی نیت، جس کسی کی ہجرت وہ دنیا کی حصول کے لیے ہوگی تو وہ دنیا حاصل کر لے گا، اور اگر کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے وہ محنت کوشش کرے گا، ہجرت کرے گا، نیت کرے گا، تو وہ اس کو پا لے گا، اس سے نکاح کر لے گا۔ آج کا جو درس ہے مختصر سا، یہ نیت کے بارے میں ہے۔ اکثر حضرات سوال کرتے ہیں کہ جی نماز میں نیت کیسے کرنی چاہیے؟ پھر لوگ نیت بتاتے ہیں، خاص نیت کرتا ہوں اس نماز کی، نماز ظہر کی 4 فرض، اس منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اسلام کی، یہ لمبی چوڑی ایک نیت جو ہے وہ بعض علماء بتاتے ہیں۔ اور خصوصاً جس دن نماز جنازہ ہو تو اس دن تو سارا زور اس نیت پر لگایا جاتا ہے، خواہ وہ دعا جنازہ کی ایک یا آدھی پڑھ بھی دیں، لیکن سارا زور نیت پر ہوتا ہے۔ نمازوں کے لیے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نیت کرتے کرتے وہ بیچارے کبھی نیت توڑ دیتے ہیں، کبھی نیت کر لیتے ہیں، وہ نیت پڑھتے رہتے ہیں، اور امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دین اسلام بڑا سیدھا سادہ سا دین ہے، اس کے اندر تکلفات نہیں ہیں، بڑا پیارا دین ہے، اور اس دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کے متعلق آپ نے امت کی رہنمائی نہ فرما دی ہو۔ لہذا آج کا جو درس ہے وہ اسی سوال کا جواب ہے، اور اکثر علماء جو ہیں
آپ بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب مولانا صاحب آپ جو نیت ہمیں بتا رہے ہیں نماز کی، نماز جنازہ کی، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ حدیث کا مفہوم آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تمام عملوں کا۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں صرف وہی عمل قابل قبول ہے جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1، عمل کرنے والا ایماندار ہو، اہل ایمان ہو۔ نمبر 2، اس کی نیت کے اندر خلوص ہو کہ جو عمل کر رہا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اور تیسری چیز، جو عمل کر رہا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ جب یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر اس کا اللہ جل شانہ سے اجر کی پوری امید رکھی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز ہو یا نماز جنازہ ہو، جو نیت کے الفاظ علماء حضرات بتاتے ہیں قطعی طور پر ان کا کہیں کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے۔ آپ باب الوضو اٹھا کر دیکھ لیں، مثلا ایک شخص وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے لیے نیت نہیں ہونی چاہیے، وضو کرنا فرض ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک شخص نے وضو کرنا ہے تو وہ کیا نیت کرے گا؟ ایک شخص نے روزہ رکھنا ہے تو وہ کیا نیت کرے گا؟ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل کے اندر انسان جب گھر سے نکلتا ہے اس کو پتا ہے میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس کو پتا ہے فجر کی نماز جو ہے وہ میں نے امام کے پیچھے پڑھنی ہے، میرا منہ قبلے کی طرف ہونا ہے، اس کی اتنی رکعات ہیں۔ اس کو پورا پتا ہے اپنی نیت کے بارے میں، اور نیت اس نے کر دی ہے۔ الفاظ دہرانا یہ شریعت کے منافی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ہم نعوذ باللہ من ذالک، ہم شریعت کو ادھورا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک نیت کے الفاظ بھی شامل کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے، صحابہ کرام سے، تابعین عظام سے، اہل بیت عظام سے، خیر القرون میں آپ کو کہیں کسی عمل کی نیت نہیں ملے گی، الا ایک بات کی نیت ہے، اور وہ نیت بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ عمرہ یا حج کا احرام باندھتے ہیں تو لبیک عمرہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ عمرہ کا احرام باندھ رہے ہیں، یا لبیک حج کا الفاظ آپ یہ 2 لفظ کہہ سکتے ہیں، لبیک حج یا لبیک عمرہ۔ اس کے بعد پھر تلبیہ ہے جو اصل چیز ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو میرے بھائیوں، نماز کے لیے نیت، نماز جنازہ کے لیے نیت ہو، کہیں ذکر نہیں ہے۔ پوری آپ مکتب حدیث، پوری حدیث کی کتابیں جمع کر لیں، آپ فقہ حنفی کی ابتدائی نصابی کتابیں جمع کر لیں، آپ کو کہیں نیت کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ خواہ ایسے اضافہ کیا گیا ہے۔ آپ کی نیت ہے کہ میں نے 4 فرض ظہر کے پڑھنے ہیں، آپ کے دل کو پتا ہے، آپ کے دل کا ارادہ ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، آپ کو پتا ہے اس کے 3 فرض ہیں، آپ کو پتا ہے امام کے پیچھے میں نے پڑھنی ہے۔ یہ ساری نیت آپ کی مکمل ہے۔ الفاظ کہنے جو ہیں یہ خلاف سنت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، کیا آپ جب قربانی کرتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو آپ کیا نیت کرتے ہیں؟ دل ہی سے نیت کرتے ہیں نا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ یہ جو روزے کے متعلق وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کے جو الفاظ آئے ہیں یہ قطعی طور پر ثابت نہیں ہیں، کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ من گھڑت ہیں، یہ بعد میں گھڑے گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل چھوڑا ہے۔ آپ کو اس دین کے اندر باریک سے باریک چیز آپ سوال کریں آپ کو مل سکتی ہے۔ سرما لگانا آنکھوں میں، کنگھی کرنا، تیل لگانا، جوتے پہننا، جوتے اتارنا،
ناک صاف کرنا، کلی کرنا، باریک سے باریک جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ آپ کو قرآن و سنت سے مل سکتا ہے، لیکن آپ کو پورے قرآن و سنت کے اندر سے یہ مسئلہ کہیں میں نہیں ملے گا کہ آپ نماز کے لیے یوں نیت کریں۔ ہم نماز عربی زبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیت ہم اپنی زبان میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے نیت نہیں کرنی، آپ مت اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ اسلام نے، دین نے انسان پر مشقتیں وہی رکھی ہیں جس کا وہ مکلف ہے۔ تو آج کا یہ مختصر سا جو درس تھا، اس کا مقصد آپ کو یہ بات سمجھانی تھی کہ جو لوگ نیت کرتے ہیں، خواہ علماء ہیں خواہ غیر علماء ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ جناب یہ جو نیت آپ کر رہے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نیت کے الفاظ خود ادا کیے ہیں، اپنی امت کو سکھائے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیونکہ دین اللہ کے رسول نے پورا کا پورا چھوڑا ہے، اس کے اندر کمی نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اس مسئلہ کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ضد اور ہٹ دھرمی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ مجھے آپ میں سے کوئی شخص قرآن و سنت سے اگر دلیل دکھائے، میں اسی طرح کھل کر واضح طور پر میں بیان کر دوں گا، میں اپنی غلطی تسلیم کروں گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ آج اگر ہم جتنے علماء ہیں اگر اپنی اپنی غلطیاں تسلیم کر کے اللہ کی رضا کے لیے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ دیں تو بہت سے عوام الناس کا اس میں بھلا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔